السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر اسٹوری ود ماہر۔ دوستوں، جو کہانی میں آپ کو آج سنانے جا رہی ہوں اس کا تعلق میرے بچپن کے واقعے سے ہے۔ میری عمر اس وقت 10 سال تھی جب مجھے پرانی حویلی جانے کا اتفاق ہوا۔ مجھے گرمیوں کی چھٹیاں تھیں تو خالہ نے گاؤں جانے کا پلان بنایا تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ میں اپنی خالہ کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میرے والدین کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اس لیے میں اپنی خالہ کو اپنی ماں ہی سمجھتی ہوں۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی تھیں۔ جس دن خالہ نے چھٹیاں حویلی میں گزارنے کی بات کی اس دن میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ ہم نے رات کو ہی اپنے سفری بیگ تیار کر لیے۔ اگلے دن ہم 3 گھنٹے کے بعد اس حویلی کے مین دروازے پر کھڑے تھے۔ بقول خالہ یہ حویلی 200 سال پرانی ہے۔ ہم نے جو ہی اس حویلی کے پرانے طرز کے دروازے پر دستک دی تو چوکیدار نے دروازہ کھولا اور اندر آنے کو کہا۔ حویلی کے اندر ایک ہو کا سا عالم تھا، سنسانی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے حویلی کے چاروں طرف نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا اس حویلی کے چاروں طرف بے شمار کمرے ہیں جو بند ہیں، اور ان کمروں کے درمیان میں ایک بہت بڑا سا صحن تھا جس کے عین وسط میں ایک بڑا سا برگد کا درخت تھا جس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس حویلی کے کونے میں ایک بڑا سا کنواں تھا جس سے پانی نکالنے کے لیے بجلی کی موٹر لگی ہوئی تھی۔ چوکیدار نے ہمارے لیے ایک کمرہ کھولا۔ ہم جو ہی کمرے کے اندر داخل ہوئے تو خالہ نے پھرتی سے کمرے کی کھڑکیاں کھول دیں تو حبس کا احساس کم ہونے لگا۔ خالہ نے پنکھا چلایا اور چوکیدار کو ٹھنڈا پانی لانے کو کہا۔ ہم نے اپنی سفری بیگ زمین پہ رکھے اور چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ تھکن سے ہمارا بہت برا حال ہو رہا تھا۔ باہر شدید گرمی ہو رہی تھی لیکن کمرے کا ملغلرہ اندھیرا آنکھوں کو سکون دے رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک تھی جس کی وجہ سے میں اور خالہ اب سکون محسوس کر رہے تھے۔ اتنے میں چوکیدار ہمارے لیے لیمو پانی بنا کر لے آیا۔ ہم نے گلاس بھر کے لیمو پانی کا پیا تو خالہ نے چوکیدار کو اپنے بیگ میں سے چپلی کباب نکال کر دیے اور 7 تنور کی روٹیاں تھیں اور کہا ان کو فوراً گرم کر کے لے آؤ، اور پھر ہم چارپائیوں پر لیٹ گئے۔ اس کمرے کی قد آدم کھڑکی سے باہر برگد کا درخت دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے خالہ کی طرف دیکھا تو وہ سو چکی تھی تو میں فوراً اپنا موبائل لے کر اس درخت کے نیچے گئی اور فوراً اس درخت کے نیچے اپنی سیلفیاں بنانے لگی۔ اتنے میں چوکیدار کھانا لا چکا تھا تو خالہ نے مجھے آواز دی تو میں بھاگتے بھاگتے آئی کیونکہ مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی تھی، تو چپلی کباب کی خوشبو نے مجھے اور بے چین کر دیا تھا۔ چوکیدار بہت ہی سلیقہ مند تھا۔ اس نے چپلی کباب کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے اناردانے کی چٹنی اور جگ بھر کے لسی کا گلاس بنایا اور ٹرے میں رکھ کر لے آیا، جس کو دیکھ کر میری بھوک چمک اٹھی۔ کھانا کھاتے ہوئے خالہ نے مجھے کہا کہ اس درخت کے پورے صحن کا حسن برباد کر ڈالا ہے، کیوں نہ ہم اس درخت کو کٹوا دیں۔ اتنے میں انہوں نے چوکیدار سے کہا کہ 2 بندے لگوا کر اس درخت کو کٹوا دیں۔ چوکیدار نے خالہ کو درخت کاٹنے سے منع بھی کیا مگر خالہ نہ مانی۔ اگلے دن چوکیدار 2 آدمی لایا تو خالہ نے ان کو درخت کاٹنے کا کہہ کر کچن کا سامان لانے کے لیے نزدیک قصبے کے بازار میں چلی گئیں۔ جب ہم واپس آئے تو چوکیدار موجود نہ تھا تو خالہ نے مجھے کچن میں بھیجا۔ میں نے جو ہی چائے کا پانی چڑھایا ہی تھا تو خالہ نے زور سے چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں بھاگ کر خالہ کے پاس گئی تو وہ تھر تھر کانپ رہی تھیں، تو انہوں نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے کہا کہ ماہر اوپر نہ دیکھنا، اور مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے گئی۔ اتنے میں چوکیدار آ گیا تو خالہ نے اس سے کہا کہ اس درخت پہ مزدور مرے ہوئے ہیں۔ خالہ کی بات سن کے چوکیدار کا رنگ فک ہو گیا تو وہ بھاگ کر اندر گیا۔ وہاں پہ کوئی مزدور نہ تھا۔ اس نے آ کر خالہ سے کہا ایسا تو کچھ نہیں، تو خالہ نے خوفزدہ ہو گئیں۔ وہ دوڑ کر اندر آئیں تو واقعی وہاں کوئی مزدور نہ تھا اور نہ ہی کوئی خون کے ٹپکے تھے اور نہ ہی مزدور کے کٹے پٹے جسم تھے۔ خالہ یہ دیکھ کر اپنے حواس کھو بیٹھی اور جو ہی چوکیدار کی جانب مڑی تو وہاں کوئی چوکیدار نہ تھا۔ یہ دیکھ کے خالہ اور حیران ہو گئیں۔ جب میں نے بذات خود اوپر دیکھا تو مجھے مزدور کے کٹے پٹے جسم دیکھ کر بہت ہی خوف آیا۔ میں چیخنے لگ گئی۔ میرے ساتھ خالہ بھی چیخ رہی تھی کیونکہ یہ سب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ خالہ مجھے اٹھا کر فوراً باہر لے گئیں اور فوراً عالم صاحب کے گھر گئیں تو وہ خالہ کے ساتھ اس حویلی میں داخل ہوئے اور خالہ کو اندر آنے سے منع کیا۔ تھوڑی دیر بعد عالم صاحب جب باہر آئے تو ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ عالم صاحب نے ہم سے کہا آپ یہاں سے چلے جائیں، اس درخت پر بہت ہی گندی مخلوق کا سایہ ہے جس کا پورا خاندان یہاں پہ آباد ہے۔ اس درخت کو کاٹنے کی سوچیے گا بھی نہیں اور نہ ہی اس گھر میں دوبارہ آئیں۔ پھر انہوں نے اس گھر کو تالا لگایا اور اس گھر کے گرد حصار باندھ دیا۔
کہ یہ مخلوق باہر آ کے کسی کو تنگ نہ کرے۔ میں اور خالہ واپس روانہ ہو گئے، لیکن کافی عرصے تک یہ واقعہ میرے اور خالہ کے ذہن سے نہ نکل سکا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری اسٹوری؟ پلیز کمنٹ اینڈ سبسکرائب اوور چینل۔ تھینک یو۔